ادارہ نور القرآن اکیڈمی کے تحت یہ خوبصورت پروگرام منعقد ہوا۔ یقین کیجئے اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ ہمارے دوست محترم قبلہ علامہ وقار مدنی صاحب نے حق ادا کر دیا ہے دین کی خدمت کا۔ ایک ایسے علاقے میں یہ ادارہ قائم کیا اور لوگوں کو اس طرف راغب کیا، اور پھر جو میں بچوں کی تربیت دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ کہ اتنے بچے جو ہے دیکھیے سنت رسول سجائے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اسکولوں میں کالجوں میں ان کا اپنا ڈریس ہوتا ہے، تو دینی اداروں کا اپنا ڈریس ہونا چاہیے۔ ہمارا تشخص ہے، ہماری یہ پہچان ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ پینٹ کوٹ ٹائی میں ہمیں کوئی فخر نہیں ہے، ہمیں فخر اس لباس میں ہے جو یہاں بچہ بچہ پہن رہا ہے۔ عزیزان محترم، دوسری بات جو میں عرض یہ کرنا تھا کہ ان بچوں میں جو کانفیڈنس ہم نے دیکھا، جو اعتماد دیکھا، لفظی غلطی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ استاد اصلاح کرائیں گے، لیکن اتنے بچوں میں اتنی کم عمری میں ایسا کانفیڈنس اس میں بھر دینا، تو اس نے سب کو یقین کیجئے ہم سب کو جو ہے وہ ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ بچوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اچھے خاصے سمجھدار اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس، ان کو بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوگی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں کرکٹروں کے نام یاد ہیں، انہیں اداکاروں کے نام یاد ہیں، مگر ان سے اگر صحابہ کرام کے، اور وہ بھی صحابہ کرام وہ خوش نصیب جنہیں میرے اور آپ کے آقا نے دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی تھی، اگر ان کے نام میں پوچھوں تو اچھے قابل لوگ، تعلیم یافتہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو کمال کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو رسول اللہ کے غلام ہیں، ایک عاشق ہیں، یہ عشق کی موضوع رہا تو سبحان اللہ، عشق اعلیٰ حضرت کا، وہ ایک ایسے عاشق ہیں، اور اس عاشق سے آگہی ہم سب کا فریضہ ہے۔ جو بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے اسے چاہیے نا کہ وہ اپنے محسنوں کو یاد کرے، جس نے ہمیں یہ نعرہ دیا ہے، جس نے ہمیں رسول اللہ کی تعظیم دی ہے، جس نے محبت رسول ہمیں گھول کر پلا دی ہے، وہ احمد رضا ہے۔ لہذا یہ بچے بہت ہی قابل تعریف ہیں، یہ ادارہ قابل تعریف ہے۔ آپ جتنا اس کے ساتھ تعاون کریں وہ کم ہے۔ اللہ کی قسم، جہاں دین پڑھایا جاتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ علم حاصل کرنے، دین کا علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے، نوری فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں آپ کے اس علاقے میں بچوں کی کیسی تربیت ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں خوبصورت تقاریریں کی ہیں اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے معلومات شیئر کی ہے۔ اب یہ ذہن تو بن رہا ہے نا۔ اب آپ بتائیے کہ جب ایک بچہ بچپن کے عالم میں، اتنی کم سنی کے عالم میں، جب وہ امام اہل سنت کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوگا تو پھر وہ بڑا ہو کر سبحان اللہ وہ کتنا پکا سچا سنی اور رضوی بنے گا۔ اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم بچے کے اپنے بچے کے سینے میں رسول اللہ کی محبت بھی ڈال دیں، صحابہ کی محبت بھی ڈال دیں، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ڈال دیں، اور اولیاء کرام کی بھی محبت ڈال دیں، کیونکہ یہ مسلک حق اسی لیے تو ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر اس بندے کی محبت عطا فرمائی ہے جس سے میرا رب خود محبت فرماتا ہے۔
میں آخر میں تقریر کا موقع نہیں، میں آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ نئی لینگویج میں وہ پرانی ہے، دن دونی رات چوگنی، پتہ نہیں وہ کیسے تھی، لیکن ہم نسبت والے لوگ ہیں نا، تو 11ویں والے بھی ہیں، ہم 12ویں والے بھی ہیں، تو اس لیے دن 11ویں اور رات 12ویں جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مدرسے ہیں نا، یہ مدارس جو ہے نا ہمارے، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ مدارس کو آپ نے آباد کر دیا، آپ نے اسلام کو آباد کر دیا۔ یہ یہاں سے یہ اسلام کے مجاہد نکلیں گے انشاءاللہ، یہ مسلک کے مجاہد نکلیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والے نکلیں گے۔ اس لیے مدارس کے ساتھ تعاون کرنا آپ کا فرض اولین ہے، اور اس